بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سبق آموز کہانی سناؤں گی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ میں ایک پرائمری اسکول میں منتقل ہوا۔ پرنسپل نے مجھے تیسری جماعت پڑھانے کے لیے دیا اور اپنے دفتر بلایا۔ انہوں نے کہا، میں تم سے صاف صاف بات کرتا ہوں، ہمارے اسکول میں تیسری جماعت کی 3 کلاسیں ہیں۔ اسی تعلیمی سال ہم نے باقی اساتذہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے 2 کلاسوں میں بہترین طلباء ہوں گے اور جو تیسری کلاس تمہیں ملی ہے اس کے تمام طلباء ناکام اور نا امید ہیں۔ اگر تم ان میں سے 3 یا 4 کو بھی بہتر بنا سکے تو تمہیں پورا احترام ملے گا، اور اگر نہ بنا سکے تو کوئی الزام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کے والدین بھی ان کی کمزوری جانتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں، میں کلاس میں داخل ہوا اور ہر طالب علم سے پوچھا، جب تم بڑے ہوگے تو کیا بننا چاہتے ہو؟ کچھ نے کہا فوجی افسر، کچھ نے کہا ڈاکٹر اور کسی نے انجینئر۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا، الحمدللہ، ان کے خواب اب تک مرے نہیں ہیں۔ اگلے دن میں نے طلباء کی نشستیں ان کے خوابوں کے مطابق بدل دیں۔ افسر ایک ساتھ بیٹھے، ڈاکٹر ایک ساتھ اور انجینئر ایک ساتھ، اور میں نے ان کی کتابوں پر ان کے خوابوں کا لقب لکھ دیا، جو کہ کچھ اس طرح تھا: افسر محمد، ڈاکٹر عبداللہ اور انجینئر خالد۔ پھر میں نے اپنی تدریس کا آغاز کیا اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ سب طلباء دوسرے بچوں کی طرح ہی ہیں، یہ کمزور نہیں ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی غلطی کرتا، کوئی سستی کرتا اور کوئی ہوم ورک نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سزا دینے کی باری آئی، لیکن میری سزا مختلف تھی۔ میں انہیں نہیں مارتا تھا، بلکہ صرف ان سے ان کا لقب چھین لیتا تھا۔ در حقیقت اس طریقے سے میں ان سے ان کا خواب چھین لیتا تھا، پھر انہیں ایک خاص جگہ بٹھاتا جسے ہم نے گلی کا نام دیا تھا۔ یہ انہیں بہت تکلیف دیتا اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے کہ دوبارہ اپنی کرسی اور اپنا پسندیدہ لقب واپس حاصل کریں۔ اس طریقے سے طلباء کا معیار بلند ہو گیا اور وہ روزانہ ہوم ورک کرنے لگے، دل لگا کر پڑھنے لگے اور آپس میں اچھی مسابقت پیدا ہو گئی۔ میں کبھی کبھار انہیں تحفے بھی دیتا جو ان کے خواب کے شعبے سے متعلق ہوتے۔ پہلے سیمسٹر کے آخر میں میری پوری کلاس کو پڑھائی، اسکول اور استاد سے محبت ہو گئی۔ اب شاذ و نادر ہی کسی کو گلی میں بٹھانا پڑتا۔ سال کے آخر میں الحمدللہ میری پوری کلاس نے باقی دونوں کلاسوں کو بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ پرنسپل اور دوسرے اساتذہ نے مجھ سے پوچھا، خدا کے لیے، ہم نے تو ایسا بہت کچھ کرنے کی کوشش کی کہ جس سے یہ بچے اپنی پڑھائی میں دل لگا لیں، لیکن ہم ناکام رہے۔ تم نے ایسا کون سا تدریسی طریقہ اپنایا جس نے ان بچوں کو اتنا بدل دیا اور ان کا معیار حیران کن حد تک بلند کر دیا؟ تو میرا جواب یہ تھا، میرا تدریسی طریقہ اور انداز تمہارے جیسا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے ہر طالب علم کو اپنے خواب کا دفاع کرنے پر لگا دیا۔ تو میرے ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک مخلص اپنے پیشے سے استاد کس طرح شاگرد کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ایک استاد پوری قوم کا ماہر ہوتا ہے، لہٰذا اپنے استاد کی قدر کریں، کیونکہ استاد کو روحانی ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ آخر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں جس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جزاک اللہ۔